الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة وهدى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود سے پڑھنا. آواز ذرا تیز کا عبداللہ. میرے محترم بھائیوں دوستو، آج یہ ہماری 10ویں مجلس ہے کہ جس میں میں اس ذات مبارک کی صفات عرض کر رہا ہوں کہ جن کی عظمت اور عزت کو بیان کر رہا ہوں، جن کی شان و شوکت کو بیان کر رہا ہوں، کہ جن کے بارے میں بشارتیں تھیں وہ عرض کر رہا تھا، جن کے لیے خوشخبریاں تھیں وہ خوشخبریاں بیان کر رہا ہوں، اور جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ بیان کی، جن کے لیے فطرت بے چین تھی وہ بیان کی، کہ جن کے آنے کا ترانہ داؤد علیہ السلام کی زبان پر تھا، جن کو مانگنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعاؤں میں تھا، کہ جن کو بیت اللہ کے معمار، بیت اللہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں میں جن کا تذکرہ تھا، کہ جن کے لیے مکہ منتظر تھا اور جن کے لیے کعبہ ترس رہا تھا، کہ جو بے سہاروں کا سہارا بننے والے تھے، بے آسراؤں کے لیے آسرا بننے والے تھے، یتیموں مسکینوں بیواؤں کے لیے پناہ گاہ تھے، اور ساری انسانیت کے لیے رونے والے تھے، اپنے اور غیروں کے لیے تڑپنے والے تھے، بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کو اپنی رحمت کی چادر میں لینے والے تھے. اب عملاً ان کو نبوت دینے کا وقت آ گیا، اب عملاً نبوت کے اظہار کا وقت آ گیا، اب عملاً ان کے سر پہ نبوت کا نہیں بلکہ ختم نبوت کا، کمالات کا، جمالات کا، عنایات کا، نوازشات کا، بلکہ وجہ کائنات کا تاج ان کے سر پہ رکھنے کا وقت آ چکا ہے. وہ کون سی ذات ہے بھائی؟ سارے اونچی بولو بھائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. آج سے پہلے جتنے بھی جمعے ہوئے وہ اللہ کے نبی کی ذات اور صفات کو بیان کرنا تھا. آج جس مقصد کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اس مقصد کو عطا کرنے کا وقت آ گیا. روایات میں لکھتا ہے 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول یا 17 رمضان، یہ 3 روایات ملتی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عطا کرنے کا زمانہ قریب آ رہا تھا تو اللہ نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خلوت نشینی کو ڈال دیا. اب گوشہ نشینی اختیار فرما رہے تھے اور غار حرا میں جا کر ایک مہینہ تقریباً وہاں عبادت فرماتے تھے. سارے لوگوں سے کٹ کر عبادت ہو رہی تھی. عبادت میں نے عرض کر دی تھی کہ وہ عبادت مراقبہ تھا، غور و فکر کرنا تھا. اب وہ وقت آ چکا، وہ امانت اب اللہ کے نبی کے حوالے کرنی تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اپنے مراقبے میں، اپنے غور و فکر میں، اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک دم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں غار میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی کہا السلام علیک یا محمد. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کیا. اللہ کے نبی ایک دم اپنی عبادت سے ہٹے، جبرائیل کی طرف منہ کیا تو پہچانتے نہیں تھے، پہلی ملاقات ہے.
تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، میں جبرائیل ہوں اور اللہ نے آپ کو امت کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو نبی بنایا، وہ خوشخبری لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اب عملاً اللہ کے نبی کو نبوت عطا ہو رہی ہے، عملاً نبوت عطا ہو رہی، اور انسان اور جنات کی طرف آپ کو یہ حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اب آپ نے پہنچانی ہے۔ یہ پیغام لے کر آیا ہوں، پیغام دینے والا اللہ، لانے والا میں، اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ آپ۔ تو عملاً میرے حبیب علیہ السلام کو نبوت کا تاج اللہ کے نبی کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں داخل ہوئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے لیے بڑی خوبصورت مسند یعنی کرسی رکھی جو ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کو اس مسند پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد یہ کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی اور رسول ہیں۔ پھر جبرائیل کہہ رہا ہے کہ اقرا میرے حبیب، اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں امی ہوں۔ امی کا کیا مطلب؟ امی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، یہ امی کا ترجمہ ہے۔ امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں کر سکتے اور بغیر پڑھے لکھے کے یہ ترجمہ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ جاہل کا مطلب نہیں کر سکتے، لا علم کا مطلب اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ امی کی نسبت میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے۔ میرے نبی کی شان، میرے نبی کی ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ امی ہوں گے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، وہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہ ہو، براہ راست اللہ اس کو سکھا رہا ہو، براہ راست اللہ ان کو علم دے رہا ہو، براہ راست اللہ ان کو لکھنا پڑھنا سمجھا رہا ہو، اسے امی کہتے ہیں۔ تو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کبھی پڑھا لکھا نہ ہونا یہ کون سی صفت ہے، لیکن میرے نبی کی طرف جب اس لفظ کی نسبت ہوگی تو یہ میرے نبی کی عظمت اور میرے نبی کی شان ہوگی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی جس ماحول میں تشریف لائے وہ ماحول بلاغت والا تھا، فصاحت والا تھا، شعر و شاعری والا تھا، یعنی اشعار پڑھا کرتے تھے، اور جس کا اشعار میں الفاظ زیادہ عجیب و غریب ہوتے، یعنی ایک لفظ اس کے کئی معنی اگر بنتے تھے تو اس کو سب سے بڑا شاعر شمار کیا جاتا تھا، سب سے بڑا کلام دان اس کو شمار کیا جاتا تھا، اور اس کو ابو الکلام کا لقب دیا جاتا تھا کہ یہ کلام کا باپ ہے، کہ کلام اور الفاظ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں لگاؤ، ہمیں یہاں لگاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی بنا کر بھیجا، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے قرآن بیان فرمایا۔ قرآن میرا حبیب بیان کرتا تھا، تو جب قرآن بیان ہوتا تھا تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے سامنے کس کی فصاحت چلے گی، کس کی بلاغت چلے گی، کس کا کمال چلے گا، کس کا کلام چلے گا، کس کی بات چلے گی، کس کے الفاظ میرے اللہ کے الفاظ کے سامنے مقابلہ کر سکیں گے؟ تو میرے حبیب جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ اس کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ ورنہ اگر اللہ کے نبی امی نہ ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے، قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کافر مل کر میرے نبی پر الزام لگا دیتے جھوٹا کہ یہ خود ہی قرآن کو لکھ کر ہمارے پاس لے آیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا دیکھو میرا حبیب تم ہی میں ہے، یہ کسی سے پڑھا لکھا نہیں، اس کا کوئی استاد نہیں، یہ بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور میں نے اس کو سکھایا ہی نہیں ہے، اور کسی کے مقدر میں کیا ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے شاگرد بن سکے۔ یہ امی ہو کر ایسا فصیح کلام بیان کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ وہ کلام کون دے رہا؟ اللہ دے رہا، اور اللہ کا کلام جس زبان سے بیان ہوتی ہے اس زبان والا نبی ہی ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی امی پیدا فرمائے حضور نبی کریم علیہ السلام کو۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیکھو بھی ایک آدمی پڑھا لکھا نہ ہو اور میں اس کو کہوں کہ پڑھو بھی بسم اللہ، پڑھو بھی بسم اللہ، تو ان پڑھ کے لیے، پڑھے لکھے نہ ہونے کے لیے اگر کوئی کہے کہ بھی پڑھو تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے اس کو؟ بھائی کوئی لکھی ہوئی چیز اس کے حوالے کر دی جائے، اس کو کہو بھی یہ پڑھو، پھر تو سوال سمجھ آتا ہے کہ وہ کہتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں،
یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن کسی کو یہ کہنا بھی پڑھو جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو آسان ہے نا بھائی. یہ پڑھا لکھا بھی کہہ سکتا ہے اور بغیر پڑھے لکھے بھی کہہ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ پڑھیں، اور اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ ما انا بقاری. اس کا جواب یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کا ایک کپڑا لائے تھے جنت سے، دنیا کا ریشم نہیں، جنت کا ریشم، اور اس کے چاروں طرف ہیرے جواہرات کو اللہ نے لگایا ہوا تھا. اس کپڑے کے اوپر اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. تو جبرائیل نے یہ کپڑا اللہ کے نبی کے سامنے کر کے کہا تھا یا محمد اقرا، اس کو پڑھیے. تو اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. خیر جو بھی ان دونوں روایتوں میں سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. تو جبرائیل نے میرے حبیب کو لیا اور اپنے ساتھ چمٹایا، ذرا زور سے دبایا، ذرا زور سے، پھر چھوڑا، پھر فرمایا اقرا. آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، پھر دوبارہ لیا، پھر زور سے، تھوڑا اور زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا، فرمایا ما انا بقاری. پھر تیسری مرتبہ پھر جبرائیل نے پکڑا اور فل زور سے دبایا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنی طاقت جبرائیل میں دبانے کی تھی اور مجھ میں سہنے کی تھی، اتنی طاقت سے مجھے دبایا گیا. پھر مجھے چھوڑا، پھر مجھے کہا اقرا، تو پھر میں نے اقرا پڑھنے لگا. پھر جبرائیل نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے پڑھیے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ شیطان مردود سے پناہ لے کر، میری پناہ میں آ کر، میرا نام لے کر، مجھے ساتھ لے کر جو بھی کریں گے کام، میں سارا کام آسان کر دوں گا، سارا کام آسان کر دوں گا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر ابن کثیر میں اس کی عجیب شان لکھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زمین پر اتارنا تھا تو اللہ نے سارے بادلوں سے کہا کہ سب کے سب مشرق کی طرف چلے جاؤ، باقی ساری فضا خالی کر دو. جتنی ہوائیں چل رہی تھی اللہ نے ہواؤں سے کہا رک جاؤ، ساری ہوائیں رک گئی. اور جتنا پانی زمین پہ چل رہا تھا، اس کے چلنے کی آواز آتی تھی، اللہ نے پانی کے چلنے کی روح کو بند کر دیا اور ان کے چلنے کی آواز کو بند کر دیا. سارے جانوروں نے کان آسمان کی طرف لگا لیے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. جتنے شیطان اوپر جا رہے تھے، ہر شیطان کو فرشتہ آگ کا انگارہ مارتا تھا اور نیچے اتارتا تھا، نیچے پھینک دیتا تھا. تو اللہ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جبرائیل کے ذریعے سے اس عظمت اور شان سے زمین پہ اتارا اور فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جس پر بھی میرا نام لیا جائے گا میں اس پہ ضرور برکت عطا فرماؤں گا. اس سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آتا جو عمل بھی کرتے دین کا یا دنیا کا، اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے. یہاں تک روایت آتی ہے کہ اگر کوئی خامند اپنی بیوی کے پاس جائے ملنے کے لیے اور جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اس ملاپ سے اللہ جو بچہ پیدا فرمائے گا، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی موت تک جتنی سانس لے گا، اللہ ہر سانس پر اس ماں باپ کو نیکی عطا فرمائے گا. بسم اللہ کی برکت عرض کر. تو خیر اللہ کے نبی نے پھر اعوذ باللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھا، پھر ساری آیت پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے بابرکت رب کے نام سے کہ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، انسان کو پیدا کرنے والا، وہ بڑا کریم رب ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو علم سکھانے کے لیے قلم دیا اور انسان کو وہ چیز سکھائی جو انسان جانتا نہیں تھا. یہ پہلی آیات، سب سے پہلی آیات یہ قرآن کی اتری ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو 3 دفعہ جو دبایا، اس میں کیا حکمت تھی 3 دفعہ دبانے پر؟ تو یہ حکمت ایک یہ تھی کہ یہ 3 دفعہ دبانا یہ تھا کہ آپ کو مکہ میں رہ کر 3 بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا. مکہ میں رہ کر 3 بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا. پہلا امتحان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیا کہ شیب ابی طالب میں آپ کو 3 سال کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. سارے مکہ والوں نے ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا اور شیب ابی طالب میں ڈال دیا تھا. وہ اپنے وقت پہ انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. دوسری جو آزمائش آئی کہ سارے کافر، سارے قبیلے والے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے در پر ہو گئے. تیسری بڑی آزمائش کہ اس سے بڑی آزمائش تھی ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنی جائے پیدائش اور اپنی زندگی گزارنے والے کی جگہ، اپنا وطن، اپنا مقام، اپنا گھر یعنی مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور میرے نبی نے
مکہ چھوڑا اور مدینہ ہجرت فرمائی. پھر جب تیسری دفعہ دبا کر چھوڑ دیا, اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ لیا, پھر تسلی ہو گئی. تو اس بات کی دلیل کہ یہ 3 بڑی آزمائشیں آئیں گی, لیکن ان آزمائشوں کے بعد میرے حبیب آپ کو وہ عزت دوں گا جو قیامت تک آنے والے کسی انسان کو نہیں ملے گی. آزمائش کے بعد آسانی, آزمائش کے بعد سہولت, آزمائش کے بعد خوشی, آزمائش کے بعد راحت, یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ عمل کیا, اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ لیا. پھر جبرائیل نے کیا کیا؟ دوسرا کام, جبرائیل نے زمین پر پر مارا, وہاں سے اللہ نے پانی کو جاری فرمایا. جبرائیل نے وضو کیا, اللہ کے نبی کو وضو کروایا. پھر 2 رکعت نفل نماز جبرائیل نے پڑھی, میرے نبی نے ان کے پیچھے امامت میں پڑھی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی عبادت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. یا غور کرو بھائی, اللہ نے نبوت کے بعد ایک لمحہ بھی نماز کے بغیر اپنے نبی کے لیے نہیں چھوڑا. نبوت ملتے ہی میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. تو نماز اور نبوت کا بڑا تعلق ہے. یعنی اے میرے حبیب, آپ کو نبوت مل گئی اور اس نبوت کے ذریعے سے جو آپ نے دعوت چلانی ہے, اس دعوت کا اور نماز کا بڑا تعلق ہے. اس دعوت کے ذریعے سے جو اسلام آئے گا, اس اسلام اور نماز کا بڑا تعلق ہے. اس اسلام کے ذریعے سے جو ایمان آئے گا, اس ایمان اور نماز کا بڑا تعلق ہے. ایسا تعلق ہے کہ اگر ایک ہو تو دوسرا معتبر نہیں, پہلا نہیں تو دوسرا بھی معتبر نہیں, دوسرا نہیں تو پہلا بھی معتبر نہیں. یعنی ایمان ہے نماز نہیں, یہ ایمان معتبر نہیں. اسلام ہے نماز نہیں, یہ اسلام معتبر نہیں. نماز نہیں ایمان معتبر نہیں, نماز نہیں اسلام معتبر نہیں, نماز نہیں دین کی بنیاد نہیں, نماز نہیں ایمان کی بنیاد نہیں, نماز نہیں اللہ کی رضا نہیں, نماز نہیں کوئی تسبیح اور تلاوت قبول نہیں, نماز نہیں کوئی ذکر و تلاوت قبول نہیں, نماز نہیں کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں, نماز نہیں کوئی اور حکم اللہ کا پورا کرنا قبول نہیں. بلکہ نماز کی حیثیت دین میں یوں ہے جیسے انسان کے جسم میں سر ہوتا ہے. بازو کاٹ دو انسان زندہ رہ سکتا ہے, پاؤں کاٹ دو انسان زندہ رہ سکتا ہے, ایک کان کاٹ دو انسان زندہ رہ سکتا ہے, گردن ہی کاٹ دو اللہ کی قسم انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اپنے دین کو ذبح کر رہا ہے, دین کی گردن اڑا رہا ہے. تو جب انسان کی گردن نہ رہے انسان مردہ ہے, نماز نہیں رہی تو دین بھی مردہ ہے. ایک لمحہ اللہ نماز کے بغیر قبول نہیں فرما رہے. آج مسلمان کہتا ہے مول صاحب کیا ہو گیا, کوئی مسلمان تو ہے نا, کلمہ تو پڑھتے ہیں اللہ غفور رحیم, اتنا ڈرایا کرو, اتنا نہ ڈرایا کرو. ہاں, جس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ٹک رہی وہ نہ مومن ہے نہ مسلم ہے. اللہ کے ہاں وہ مومن مسلم نہیں ہے جو نماز کے لیے سر ہی نہیں جھکاتا, جو اللہ کی پکار پہ ہی نہیں آتا. ایمان کیا مطلب؟ یا اللہ آپ کو مان رہے ہیں. اسلام کیا مطلب؟ یا اللہ آپ کو مان رہے. اور اذان کا نماز کا کیا مطلب؟ یا اللہ آپ کی مان رہے ہیں. ایک بندہ یہ کہ یا اللہ مانتا تو ہوں آپ کی, لیکن اللہ کہ میری کیوں نہیں مانتا. ایمان معتبر ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا, اب باپ سے بڑی محبت, اچھا بیٹا پانی تو پلا, کہا خود اٹھ کے پی لے. پانی میں نہیں پلاؤں گا, تو اس کو محبت کہو گے؟ اعلیٰ درجے کا منافرمان ہے, دعوے میں جھوٹ. یا اللہ آپ کو مان رہے ہیں, بھی اللہ کی تو مان. یا رسول اللہ آپ کی ماں آپ کو مانتے ہیں, رسول کی تو مان. ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے, اسلام کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے, دین میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے. جب سب سے بڑے حکم کی وہ جو ہے وہ خیال نہیں کر رہا, لحاظ نہیں کر رہا, اللہ کے ہاں اس کا اسلام اور ایمان بھی قبول نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا تو یہ فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اس امت کے سب سے بڑے پہلے مفسر اور سب سے زیادہ علم والے کہ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ علم کا سمندر ہے, ان کا فتویٰ عرض کر رہا ہوں.
इससे भाइयों, ईमान को कबूल करवाना है तो माननी पड़ेगी, और मानने में सबसे बड़ा अमल क्या है? नमाज। नमाज 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 के बाद बगैर इस्लाम कबूल नहीं है भाई। हदीस में क्या आता है? क़यामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब होगा? नमाज। नमाज अच्छी निकल आई, बाकी अल्लाह अमाल खुद ब खुद अच्छे कर देंगे। नमाज में गड़बड़ होगी, नमाज में पकड़ गया, बाकी सारे अमाल में पकड़ा जाएगा। तो नमाज बुनियाद है दीन की, नमाज अच्छी करो। नमाज अल्लाह को कितनी महबूब कि अल्लाह ने आसमान से आजान उतरवाई। आजान अल्लाह की तरफ से आई है भाई, अल्लाह की तरफ से। तो आजान में 4 कलेमे हैं, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह और हय्य अलल फलाह। यानी 2 दफा अल्लाह ने हई का लफ्ज इस्तेमाल किया, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह। हमारे उस्ताद हई का तर्जमा करते हैं, एक तर्जमा तो यह भी आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, एक तर्जमा यह है। हमारे उस्ताद अरबी के बड़े माशाल्लाह वो शौकीन है, वो कहते भी असल में हई किसे कहते हैं? असल में हई कहते हैं कि आपके घर में कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ जाए और आपको पता चले भी मैं दरवाजे पे वो आ चुके हैं, तो आप अपनी जगह से उठेंगे और दरवाजे पे जाके उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर उसको हाथ पकड़कर अपनी जगह पर लाकर बिठा देंगे। इसको अरबी में कहते हैं हई। हई यानी मैं अल्लाह की रहमत अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह आने जाने से पाक है, लेने देने से अल्लाह पाक है। मैं मोहब्बत का तर्जुमा करने लगा हूं, यानी अल्लाह 2 दफा हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह आजान में रख कर ये कह रहा, ऐ मेरे बंदे, मैं और मेरा हबीब दरवाजे पे तुझे लेने के लिए आ चुके हैं। मैं और मेरा रसूल दरवाजे पे तुझे लेने के लिए आ चुके हैं। आओ हमारी तरफ, आओ हमारी तरफ, आओ मेरे सामने सजदा करो। अब बताओ भाई, जो आजान के बाद नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा, वो किसकी दावत को ठुकरा रहा है? तो कितनी बड़ी बदबख्ती है कि जो अल्लाह उसके रसूल की दावत को ठुकराते। खैर, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम यह अमल फरमाया। अब अल्लाह के नबी गार से निकल रहे, जब दाखिल हुए थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह थे, अब निकलने लगे हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर निकलने लगे हैं। मेरे नबी गार से यूं निकल रहा कि जब सूरज निकलता है तो दुनिया का अंधेरा दूर हो जाता है। आज नबूवत का सूरज निकल रहा कि अल्लाह इस नबूवत वाले सूरज के जरिए से पूरी दुनिया के कुफर के अंधेरों को मिटाने वाला है। अल्लाह के नबी जब गार से निकले तो घर तक पहुंचते, अल्लाह की कसम, रास्ते में जो दरख्त भी मिला, जो पत्थर भी मिला, सबने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हर दरख्त ने, हर पत्थर ने मेरे नबी को रिसालत की मुबारकबाद दी और रिसालत की बुनियाद पर सलाम अर्ज किया है। आज ये सारे काफिर कहते हैं ना कि भी मुसलमानों की कोई हैसियत और औकात नहीं। अल्लाह की कसम, सारी दुनिया का कुफर मिलकर उस एक पत्थर का मुकाबला नहीं कर सकता जिस पत्थर ने पहली मर्तबा मेरे नबी को नबी बनने के बाद देखा था, मेरे नबी को नबूवत मिलने के बाद सलाम किया था। सारी दुनिया का कुफर उस पत्थर के मुकाबले नहीं हो सकता, तो मुसलमान के कैसे मुकाबले होगा? मुसलमान का कैसा ये जोड़ कर सकेगा? मुसलमान के ये मुकाबिल कैसे खड़ा हो सकेगा? तो खैर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब घर तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी के जिस्म पर कपकपी थी। हदीस में आता, अल्लाह के नबी के दोनों कंधे मुबारक और दिल ये जो है वो हिल रहा था, कपकपा रहा था, और कनपटी ये जिस्म भी हिल रहा था। क्यों? वही का बोझ था, वही का बोझ। वही किसे कहते हैं? अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के कलाम को। जैसे अल्लाह की जात बड़ी, अल्लाह का कलाम भी बड़ा है। तो जब वही उतरती, अल्लाह के नबी की ये कैफियत हो जाती। एक रवायत में आता है कि जिब्राइल का कद कितना है? पांव से चलना शुरू करो तो सर तक पहुंचते पहुंचते 14,000 साल लग जाएं। इतना लंबा कद है, 600 पर हैं, 600 पर हैं। 2 पर सिर्फ खोल दे, पूरी दुनिया 2 परों में आ जाए। लेकिन जब अल्लाह इन पर वही नाजिल करता कि जाओ ये पैगाम मेरे हबीब को देकर आओ, तो इतने वजूद वाला जिब्राइल, हदीस में आता कि चिड़िया के जिस्म के बराबर उसका जिस्म हो जाता था। वही का इतना बोझ होता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर यह पहली वही उतरी, गारे हिरा में पहली वही उतरी। यहां एक नुक्ता सुन लो, किताबों में लिखा है कि हुजूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल पूरी जिंदगी में 12 मरतबा आए हैं, पूरी जिंदगी में 12 मरतबा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास 950 साल उम्र है,
ان 950 سال کے عرصے میں جبرائیل صرف 50 مرتبہ آئے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس 42 مرتبہ جبرائیل آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 104 دفعہ آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 دفعہ آئے ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کا عرصہ 23 سال جو سارے نبیوں سے کم تر ہے، اس 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ جبریل میرے نبی کے قدموں میں آیا ہے، 24,000 دفعہ یہ جبریل آیا ہے، اور پورے نبیوں میں سے کسی نبی نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں نہیں دیکھا، یہ میں نے جو ابھی حالت بتائی ہے یہ اصلی حالت ہے، اصل جسم یہ ہے جبرائیل کا، میرے حبیب نے 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ غار میں، ایک دفعہ سدرۃ المنتہا پر، یہ 2 موقع پہ اللہ نے جبرائیل کو میرے حبیب علیہ السلام نے اصلی حالت میں دیکھا۔ تو خیر وحی کا بوجھ عرض کر رہا ہوں، اور وحی کا بوجھ اللہ کے نبی پر جب اترتا تھا، اللہ کے نبی اگر اونٹ پر یا اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، اونٹنی اس وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتی، وہ زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف فرما، میں نے چونکڑی ماری ہوئی، اللہ کے نبی بھی چونکڑی ماری، اللہ کے نبی کی ران مبارک میرے ران پہ، اللہ کے نبی کے یہ گھٹنا مبارک میرے ران پہ پڑا ہوا تھا، ایک دم وحی آ گئی، وحی اللہ کے نبی فرمایا مجھے یوں لگا جیسے میری ران چورا چورا ہو گئی ہے، چورا چورا ہو گئی، اتنا وہ بوجھ ہوتا تھا اللہ کے کلام اور اللہ کے وحی کا۔ حدیث اما عائشہ فرماتی کہ سردی کے موسم میں، سردی دسمبر کے موسم میں جب وحی اترتی تھی، میرے حبیب کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا، اللہ کے نبی گردن یوں ڈھلک جایا کرتی تھی، یہ اللہ کا کلام کا رعب تھا۔ وہی رعب کا اثر ہوا، اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، کب کب کی جسم پر اما خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، اے عائشہ مجھ پہ کمبل اوڑھ دے، اللہ کے نبی آرام فرمائے، لیٹے کمبل اوڑا، ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں میرے نبی کے چہرے مبارک پر ڈالی تاکہ وہ سارا خوف دور ہو جائے، اور فرمایا یا رسول اللہ میں قربان کیا ہوا، میرے حبیب کیا ہوا، میرے سرتاج کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے ساری بات بتائی کہ یوں جبرائیل میرے پاس آیا، یوں اللہ کا کلام دیا، میں نے یوں کلام لیا، 3 دفعہ مجھے دبایا اور مجھے یوں نماز سکھائی، یہ وضو سکھایا، اس کو لے کر میں آ رہا ہوں۔ اما نے فرمایا یا اے میرے حبیب خوش ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو اس امت کا نبی بنا دیا ہے۔ اگلا جملہ سنو، اما نے فرمایا میرے حبیب، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے اپنی ہلاکت کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اتنا بوجھ مجھ پہ پڑ چکا ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا اے میرے حبیب غم نہ کریں، آپ تو بڑی صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتے ناتے توڑنے والے نہیں، رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں، اور حیا کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، ناداروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں، اور ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، ہمیشہ امانت دار ہیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یعنی اوروں پر قرضہ ہوتا اور وہ قرضہ ادا نہ کر سکتے تو آپ اپنے ذمے لے لیتے۔ آپ تو یہ خوبیوں صفات والے ہیں، اور جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ یہ اما کے پیغام ہے کہ مردوں کو ایک عورتوں کو، مردوں کو بھی پیغام، عورتوں کو بھی پیغام، مردوں کو یہ پیغام کہ سنو جس کے اندر یہ صفات ہوں گی کہ حق بولنے والا ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، حق کا ساتھ دینے والا ہوگا، امانت دار ہوگا، دیانتدار ہوگا، غریبوں اور مسکینوں یتیموں کا خیال رکھنے والا ہوگا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہوگا، بیوہ اور محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہوگا، سنو ساری دنیا اس کو مارنا چاہے گی، اس کا رب اس کے ساتھ ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کے جسم کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ یہ پیغام دیا جا رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی میں تو معاف کر کے تھک گیا، رشتے ناتے جوڑ کے تھک گیا، اور میں ہی ذلیل ہو رہا ہوں، میں ہی پس رہا ہوں۔ نہیں، اللہ کی قسم، معاف کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، کبھی اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا، کبھی وہ رسوا نہ ہوگا، کبھی اس کی عزت کم نہ ہوگی۔ میرے حبیب نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر معاف کر کے اور جھک کر اور تعلق کو جوڑ کر تمہاری عزت کم ہو گئی، قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اس سے بڑی اور گارنٹی آپ کو کیا دوں بھائی؟ اور صدقہ اور خیرات کر کے
تیرا مال کم پڑ گیا قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. دو جہاں کا سردار گارنٹی دے رہا ہے بھائی. پھر ہم کہیں کہ بھائی مولوی صاحب سخاوت کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے. دیکھو بھائی سخی صرف امیر نہیں ہے کہ امیر سخاوت کر، غریب بھی کر سکتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مالدار نے 1,00,000 روپیہ صدقہ کر دیا اور غریب کے پاس 2 روپے تھے، اس نے 1 روپیہ صدقہ کر دیا تو اجر میں یہ 1 روپے والا ثواب میں بڑھ گیا. یا رسول اللہ 1,00,000 اور 1 روپیہ، 1,00,000 اور 1 روپیہ کا. دیکھو وہ امیر لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہے تو اس نے 1,00,000 نکالا ہے تو اپنے مال میں اس نے 1% بھی نہیں دیا. چلو 1 کروڑ پہ اس کے پاس 1,00,000 دے دیا، چلو 1% کہہ دیتے ہیں بھی 1% دے دیا. اس کے پاس تو کل مال ہی 2 روپے تھے، اس نے اپنے مال کا آدھا مال اللہ کے راستے میں دیا ہے. تو آدھے والے کا اجر زیادہ ہے کہ 1% والے کا اجر زیادہ ہے؟ تو غریب آدمی، ہاں اللہ حضرت کیا بتاؤں اب، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے حالات ٹائٹ ہو جائیں، حالات نامناسب ہو جائیں اور مہنگائی بڑھ جائے اور معیشت تباہ و برباد ہو جائے اور زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، فرمایا اللہ سے تجارت کرو. کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو. اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک دنیا میں واپس کروں گا اور آخرت میں تو بے حساب اجر کا وعدہ ہے. آخرت میں بے حساب اجر کا وعدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کے لیے جا رہے، راستے میں امتی ملا، کہا حضرت اللہ سے فرمائے کہ میری مقدر میں جتنی روزی ہے نا مجھے کٹھی دے دے، ایک ہی دفعہ دے دے، بس ایک ہی دفعہ دے دے. کہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ختم ہوگی تو فوراً مر جائے گا. نہیں بس آپ کہیں میں تنگ آ چکا ہوں فاقوں سے اور بھوک سے اور افلاس سے، چلو 2-4 دن تو سکون سے پیٹ بھر کے کھا لوں. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اللہ جل شانہ کے پاس پہنچے، ہم کلام ہونے کے بعد امتی کی بات رکھی. اللہ نے فرمایا میں نے دے دیا، میں نے دے دیا. چند عرصے کے بعد دوبارہ اس امتی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا اس کے گھر میں تو بڑی ریل پیل اور ماشاءاللہ اللہ نے بہاریں دکھا دی اور مال ہی مال اور نعمتیں ہی نعمتیں. کبھی کیا ہوا؟ وہ ساری زندگی کا جو تھوڑی بہت پونجی تھی اسے کیا کیا؟ کہ میں نے اللہ سے تجارت شروع کر دی، کہ میں نے یہ جو میرے پاس پیسے تھے اس پیسے میں اپنی ضرورت کے تھوڑا سے نکالنے کے بعد جو باقی بچ گئے میں نے اس سے کھانا پکا کر غریبوں اور مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، دسترخوان لگا دیا. اور یہ اس کی برکت ہے کہ جو اس سے تجارت کرتا ہے کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، جو اس سے تجارت کرتا ہے کبھی نقصان نہیں کرتا. تو الماما نے یہ پیغام دیا ہے مردوں کو کہ یہ کام کرو، اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا. عورتوں کو کیا پیغام دیا جا رہا؟ اللہ الصمد. عورتوں کو پیغام یہ ہے کہ دیکھو تمہارا خامند گھر آ گیا باہر کی پریشانیاں لے کر، کاروبار کی، گھر بار کی اور بچوں کی اور خرچوں کی اور نوکری کی اور مالک کی اور باس کی، یہ ساری پریشانیاں لے کے گھر میں آ رہا. عورت کو حکم یہ ہے کہ ماتھے پہ 15 اور 14 بجا کر اس کا استقبال نہ کرنا، بلکہ ماتھے کو خوبصورتی کے ساتھ، ہنسی کے ساتھ سجا کر خامن کا استقبال کرو، ٹھنڈا پانی پلاؤ، اچھی جگہ بٹھاؤ. اگر وہ پریشان ہے تو اس کے اندر جو صفات ہیں ان صفات کو اس کے سامنے بیان کرو کہ اللہ نے تیرے اندر تو یہ اچھی صفت رکھی ہے، تو سخی ہے، تو نمازی ہے، تو حیا والا ہے، تو ذکر کرنے والا ہے، خیال کرنے والا ہے. ان صفات کو بیان کرو. اللہ کی قسم اللہ تیرے گھر کو کبھی جہنم بننے نہیں دے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ گھر سے پہلے 13 بجے ہوتے ہیں، جب خامند آ جاتا تو 20 بج جاتے ہیں، 25 بج جاتے ہیں. تو خامند بیچارہ باہر کی ساری مصیبتیں لے کر آ رہا ہوتا ہے، گھر میں بھی یہ پریشان، سر اس نے باندھا ہوتا ہے، ماتھے پہ 12 بجائے ہوتے ہیں، بازو سے لٹکائے ہوتے ہیں. تو سسر کی چغلیاں اور ساس کی چغلیاں اور دیورانی کی چغلیاں اور دیوروں کی چغلیاں اور بچوں کی ساری اس نے تھوک کے حساب سے اکٹھی کر کے جیو نیوز کی طرح رات 9 بجے سنا دیتی ہیں. تو یہ خامند بیچارہ خاک زندگی جیے گا، یہ خاک زندگی جیے گا بیچارہ. تو اب یہ باتیں عورتوں کو کون بتائے گا؟ بھی جبرائیل کے میکائیل؟ سارے بولو بھائی، بولو بھائی، آپ ہی بتائیں گے نا بھائی. ہمارا یہ حال، ہم عورتوں کو دین کے ماحول میں آنے نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا حق ادا نہیں کرتی. اس کو پتا ہوگا تو آپ کا حق ادا کرے گی نا بھائی. اس کو اللہ اس کے رسول کا حق پتا ہوگا، خامند کا، بیوی کا، خامند کا، بیٹے کا، بھائی کا، باپ کا، ساس کا، سسر کا، یہ حق پتا ہوگا تو وہ حق ادا کرے گی نا.
میں بتانے کو تیار نہیں ہوں، اور جس ماحول میں بات ہوتی ہے اس ماحول میں لے جانے کو تیار نہیں ہوں، تو ان کو کیسے کوئی وحی آئے گی ان پر؟ اس لیے ہمارے حضرات رائمنڈ مرکز والوں نے عورتوں کی جماعت شروع کی ہے، مستورات کی جماعت شروع کی ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤ، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کا تم پر کیا حق ہے۔ وہاں نہیں جا سکتے تو جہاں علماء ہفتے کے ہفتے یا ہر روز یا ہفتے میں یا مہینے میں جہاں علماء اکٹھے ہو کر مستورات میں بیان کرتے ہیں، وہاں اپنے عورتوں کو لے کر جاؤ تاکہ ان کو بھی قرآن حدیث کا پتہ چلے۔ الحمدللہ میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، یہ ہمارا چوتھا ہفتہ ہے جہاں میں نے اپنا مدرسہ شروع کیا ہوا ہے، یہ اقبال روڈ پر۔ یہاں پر ہفتے کو ظہر کی نماز کے بعد صرف مستورات کا بیان ہوتا ہے، پردے میں بیان ہوتا ہے۔ وہ اوپر منزل میں چلی جاتی ہیں پردے میں، ہم نیچے ایک کمرے میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف عورتوں کے لیے بیان، صرف عورتوں، مرد اس میں داخل نہیں ہوتے۔ تو ہم اس مجلس میں لے کر آئے ان کو۔ اب میں یہی کر سکتا ہوں میرے بس میں جو ہے، اب ہر ایک گھر میں جا کر ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کر تو میں بات نہیں کر سکتا بھائی، تو جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کو بھیجو بھائی، بیویوں کو بھیجو بھائی۔ آدھا پونے گھنٹہ کا بیان ہوتا ہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات تو دل میں پڑے گی نا بھائی، اللہ اس کے رسول کی بات ہے، کوئی نہ کوئی بات تو دل میں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو سنیں گے، رو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق بھی دے دے گا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس بات کی بھائی اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کو یہ تسلی دی۔ تسلی دینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں چھوڑا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلیں گی۔ ورقہ بن نوفل جیسے میں نے عرض کیا عیسائی مذہب پر تھا اور حق تھا اور مومن آدمی تھا اس زمانے کے اعتبار سے، توراۃ زبور انجیل کو جاننے والا تھا۔ اما خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو ورقہ بن نوفل کے سامنے ساری بات رکھی کہ اس طرح میرے سرتاج کے پاس، میرے شوہر کے پاس جبرائیل آیا ہے، جبرائیل، اور یہ پیغام دے کر گیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے خدیجہ اگر تو سچ کہہ رہی ہے تو یہ وہی جبرائیل ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اترا کرتا تھا، اور تجھے مبارک ہو کہ جس نبی کا ہمیں انتظار تھا وہ تیرا شوہر آ چکا ہے، کہ تیرا شوہر آ چکا۔ پھر اللہ کے نبی کی یہ بات سنی، ورقہ بن نوفل کی جب یہ بات سنی اماں خدیجہ نے اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اللہ کے نبی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، پھر اللہ کے نبی کو لے کر گئی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ اب یہ اماں خدیجہ اس لیے بار بار لے کے آ جا رہی ہیں شک کی وجہ سے نہیں کہ پتہ نہیں نبی ہیں کہ نہیں ہیں، نہ نہ نہ، اللہ کے نبی کو تسلی کے لیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ ایمان تو ہے کہ آپ مردہ کو زندہ کریں گے، مردہ کو زندہ کریں گے، تو اللہ نے فرمایا جب ایمان ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ جب ایمان ہے تو پوچھتا کیوں؟ یا رسول فرمایا یا اللہ اپنے دل کے تسلی کے لیے کہ زندہ کرے گا لیکن کیسے کرے گا میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کرنا تو نے ہے، ایمان ہے، یقین ہے، لیکن کرے گا کیسے، کیا انداز، کیا طریقہ ہوگا، یا اللہ وہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل کی تسلی ہو جائے۔ اما خدیجہ الکبریٰ وہی کام کر رہی تھی کہ نبی تو ہیں اور یقیناً ہیں لیکن تسلی کے لیے دیا جا رہا ہے، تسلی کے لیے حکم دیا، تسلی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، ورقہ بن نوفل نے فرمایا بھتیجے بتا کیا بات ہے؟ کہا جی میرے پاس یہ جبرائیل آیا، اس نے اس طرح مجھے پیغام دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور لا الہ الا اللہ کی دعوت چلائیں جن و انس میں، اور قرآن کی یہ آیت مجھے دی ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مبارک ہو، یہ وہی جبرائیل ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے یوں ہی رسالت عطا فرمائی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ان قریب اللہ آپ کو جہاد کا بھی حکم دے گا۔ پھر فرمایا کہ کاش میں اس دن زندہ ہوتا کہ جس دن آپ کی امت آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی، کاش میں اس دن زندہ ہوتا تو بھرپور آپ کا میں ساتھ دیتا۔ اللہ کے نبی بڑے تعجب سے مجھے نکال دے گی کہ مجھے تو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، میری تو بات پہ کٹتے مرتے ہیں، میرے تو دیوانے ہیں، میرے حکم کے بغیر اور میری اجازت مشورے کے بغیر کام نہیں کرتے، جدھر سے گزرتا ہوں آنکھیں جھکا دیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، یا مجھے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، نہ آپ کے ساتھ ہو رہا، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں انہوں نے حق کی دعوت چلائی، ان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ تو یہاں ورقہ بن نوفل ایک پیغام دے رہے ہیں، کیا پیغام ہے؟ کہ بھی ہم یہ کہیں کہ بھی میں صحیح دین کی محنت بھی کروں، حق بات بھی بیان کروں، حق بات کی محنت بھی کروں، اور میرے خلاف کوئی لوگ کھڑے نہ ہوں،
میرے خلاف کوئی سازش نہ ہو، میرے خلاف کوئی الزام تراشی نہ ہو، میرے خلاف کوئی بہتان نہ ہو، میرے خلاف رکاوٹیں لوگ کھڑی نہ کریں اور میری ٹانگیں نہ کھینچے۔ اللہ کی قسم یہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے تھنوں سے دودھ نکلے اور واپس جانا ناممکن ہے۔ حق بات ہو، مخالفت ضرور ہوگی، صحیح عقیدہ عمل بیان کرو، مخالفت ضرور ہوگی۔ یہ دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میں تو صحیح کام کر رہا ہوں، حق کام کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی دعوت دے رہا ہوں، یہ میرے مخالف کیوں ہو گئے؟ نبیوں کو دیکھو، نبی سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ جب نبیوں کی مخالفت ہو گئی تو میری اور آپ کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے؟ تم کام کرنے والے بنو۔ ہاں ہوگا یہ کہ حق کام کرتے کرتے اللہ جو عزت آپ کو دے گا کسی کو نہیں دے گا۔ ہم لوگوں کا خیال کرنے کی وجہ سے حق بات چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی کا فرمان ہے، سنو بھی غور سے سنو، کہ جو مداہن ہوگا وہ کبھی بھی شہید کا درجہ نہیں پا سکے گا۔ جو مداہن ہوگا وہ کبھی بھی شہادت کا درجہ نہ پا سکے گا۔ مداہن کسے کہتے ہیں؟ مداہن اس آدمی کو کہتے ہیں جو ہر دل عزیز ہو۔ کیا ہو جی؟ ہر دل عزیز ہو، اپنے بھی اسے محبت کریں اور غیر بھی اسے محبت کریں۔ اب یہ آدمی اس وجہ سے حق بات بیان نہیں کرتا کہ یار لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ شخص مداہن ہے، اس مداہن کو اللہ کبھی شہادت کا درجہ نہیں دیتے۔ جب نبی ہر دل عزیز نہیں ہو سکتے تو میں اور آپ کون ہے بھائی؟ نبی کی مخالفت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ وہ کس بنیاد پر؟ اللہ کے نبی نے کوئی پلاٹ دبایا تھا، کوئی سونا چاندی چوری کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ حق کی دعوت چلائی تھی۔ جب حق کی دعوت چلتی ہے تو منافق میں اور کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آتا ہے، وہ آپ کے مخالف کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ لگے رہو، آزان دیتے رہو۔ حکم ہے ہمیں کیا ہے؟ حکم آزان، بھائی آزان دیتے رہو۔ ہمارے استاد بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، وہ کہیں دیکھو بھائی فٹ بال کا میچ ہوتا ہے نا، فٹ بال کا میچ، تو لاکھوں تماشائی بیٹھے ہوتے کہ نہیں بیٹھے ہوتے، اور پورا گراؤنڈ سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، اور جو پلیئر ہوتے ہیں، کھلاڑی، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی گیم میں مشغول ہوتے ہیں، اپنی گیم میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا دیکھو پوری دنیا تماشائی ہے، شور کرے گی، تم اپنے کام میں لگے رہو۔ جیسے فٹ بال والا فٹ بال میں لگا ہوا ہے، تماشائیوں کی آواز کی پرواہ نہیں کر رہا، اسی طرح اللہ نے تجھے جو دین کا کام دیا ہے اس دین میں لگے رہو۔ لوگوں کی تانوں پر اور تنشنی پر اور الزاموں اور پہدانوں پر نظر نہ رکھو، اللہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اور ہم نتیجے کے جو ہے وہ نتیجے کے ہم جو ہے مکلف نہیں ہیں کہ بھی میں نے 50 سال ہو گئے محنت کی، پورا لاہور مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ 8 سال تو مجھے یہاں جمعے کے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے بھائی؟ ہو گئے نا بھائی۔ میں نے پورے اللہ کے نبی کی سیرت یا تیسری دفعہ بیان کر رہا ہوں، تیسری دفعہ حضور کی زندگی بیان کر رہا ہوں بھائی، آپ گلے میں شاید نہ ہو یا بھول نہ گئے ہوں آپ۔ تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ بھی آپ سارے کے سارے آپ کے سروں پہ پگڑیاں ہوتی اور کرتے ہوتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوتی اور زلفیں ہوتی اور داڑیاں سجی ہوتی، ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی؟ لیکن میں اس کا مکلف تو نہیں ہوں نا بھائی۔ اور میں کہہ دوں یار میں اتنے جمعہ نہیں پڑھاتا، اے میری گالی نہیں مان دے، تو کیا کروں؟ جمعہ چھوڑ دوں؟ چھوڑو، دسو بھائی، جمعہ چھوڑ دوں؟ بھائی میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں، میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ آپ سیدھے سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ میرے ذمہ کیا ہے؟ آواز لگاؤ، بس آواز لگاؤ۔ آگ لگی ہو نا، آگ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شور مچاتے کہ نہیں مچاتے؟ تو شور اس لیے مچاتے کہ بھی آگ بجھانا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن شور مچاؤ جن کے بس میں ہے وہ آگے بجھا دیں۔ تو میں آواز اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرے بس میں ہدایت نہیں ہے، آواز اس لیے لگا رہا ہوں کہ اللہ کے ذمہ ہدایت ہے، اللہ کو ہم پہ ترس آئے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، مجھ سمیت سب کو ہدایت دے دے۔ ہمارے ذمہ یہ کام ہے بھائی۔ اسے بھی کبھی بھی دین کی محنت کرتے ہوئے نتیجے کے مکلف نہ بننا کہ بھی فائدہ تو کوئی ہو نہیں رہا، لوگ تو سیدھے ہو نہیں رہے۔ بھائی ہدایت تیرے ذمہ، میرے اور آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ نبی کے ذمہ ہدایت نہیں ہے۔ رسول کسی کو ہدایت دے سکتے اپنی چاہت سے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے حبیب جس کو آپ چاہیں نا ہدایت دینا، نہیں وہ نہیں ہو سکتا، ہدایت تو اسی کو ملے گی جسے میں دوں گا، اللہ فرما۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ
کہ تو نے ہدایت اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے، اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے، اپنے نبی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، ورنہ ہماری باری پتہ نہیں کب آتی۔ اللہ کا نبی مکہ والوں میں ہدایت بانٹ رہا ہوتا، مکہ کے دائیں بائیں ہدایت بانٹ رہا ہوتا، اور میں تو دمشق سے، شام سے آیا ہوں، حبشہ سے آیا ہوں، حبشہ سے، تو پتہ نہیں مجھے ہدایت کب ملتی کب نہ ملتی، وہ بغیر ہدایت کے مر جاتا۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے ہدایت اپنے پاس رکھی ہے کہ تو نے مکہ والوں کو بھی ہدایت دی اور مکہ سے باہر والوں کو بھی ہدایت دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ نہیں پہنچے تھے، مدینہ نہیں پہنچے، 13 سال مکہ میں محنت فرمائی ہے، 13 سال کے بعد مدینہ ہجرت ہوئی، لیکن اللہ کے نبی کے مدینہ جانے سے پہلے ہر گھر میں، مدینہ کے ہر گھر میں ایک آدمی مومن ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی مدینہ گئے نہیں تو ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ تو اس سے کبھی بھی اس بات کو نہ سوچنا، نہ غم کرنا اتنا عرصہ ہو گیا محنت کر رہا ہوں، کوئی نمازی نہیں بن رہا، کوئی تبلیغی نہیں بن رہا، کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا، کوئی ایمان نہیں لا رہا، کوئی دین پہ نہیں چل رہا، کوئی سچ نہیں بول رہا۔ نہیں بھائی، اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں میں جو دعوت دے رہا ہوں میں اس کا مکلف ہوں، بھی محنت کر، اس کا مکلف مجھ سے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، مجھ سے قیامت، کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرنا بھائی۔ قیامت کے دن بعض نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس نبی پر ایمان لایا ہو، ایک امتی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کی سالوں سال محنت کے باوجود ایک امتی نے بھی ان پر ایمان لا کر کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، تو کیا کہو گے؟ یہ نبی ناکام ہو گئے؟ بولو بھائی، نہیں۔ وجہ نبی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جیسے اگر ہم تو اسے بھائی کبھی دل چھوٹا نہ کرنا۔ خیر، اما خدیجہ الکبریٰ اللہ کے نبی کو لے کر پھر گھر تشریف لائیں۔ پھر ایک اور راہب تھا، اس کا نام تھا عداس۔ عداس دو گزرے ہیں، دو عداس۔ ایک عداس تو عتبہ بن ربیعہ کا غلام تھا، باغ میں وہ جو طائف میں ملاقات ہوئی تھی۔ ایک یہ اور عداس ہے، یہ مدینہ میں تھا، مکہ میں تھا، اور اس کی اتنی عمر ہو گئی تھی کہ سننا چھوڑ دیا تھا، آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اور یہ بھویں اس کی یہاں تک لٹکی ہوئی تھی، اور بڑا ضعیف، بالکل کبا ہو چکا تھا۔ اما خدیجہ الکبریٰ آئیں، سلام کیا تو اونچی سنتے تھے، اونچی آواز سے سلام کیا تو سلام کے آواز سن کے کہنے لگا، لگتا ہے قریش کی سردار عورت خدیجہ آئی ہے۔ کہا جی ہاں میں ہی آئی ہوں۔ آئی خدیجہ عداس کے پاس بیٹھی، عداس سے کہا اونچی آواز سے کہ تمہارے رب کا واسطہ قسم دے کے کہتی ہوں، مجھے صحیح صحیح بتانا، غلط بیانی نہ کرنا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جبرائیل کے بارے میں جانتے ہو؟ عداس سے کہا اما خدیجہ الکبریٰ نے، جبرائیل کو جانتے ہو؟ ایک دم اس کی کان کھڑے ہو گئے نا، کہا قدوس قدوس، اونچی اونچی آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان بتوں کے پجاریوں میں جبرائیل کا نام کون لے رہا؟ یا مشرکوں کے درمیان جبرائیل کا نام کون لے رہا؟ کہ جبرائیل کون ہے؟ کہ یہ اللہ اور نبی کے درمیان قاصد ہوا کرتا تھا، یہ عیسیٰ کے پاس بھی آیا، موسیٰ کے پاس بھی آیا ہے، کہ یہی جبرائیل میرے خامند کے پاس بھی آیا ہے۔ تو عداس کہنے لگے نبی کو بلاؤ۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی کے کندھے مبارک پر ہاتھ جب پھیرا تو وہ مہر نبوت محسوس ہوئی، ایک دم اللہ کے نبی کے مہر نبوت کو چوم کر فوراً میں نبی کے قدموں میں جھک کر کہنے لگا، اے محمد تجھے مبارک ہو، جس نبی کے آنے کی خوشخبری عیسیٰ اور موسیٰ نے ہمیں دی تھی وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں۔ اللہ کے نبی گھر پہ تشریف لے آئے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اما حضرت آپ علیہ السلام سے فرمانے لگی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فرشتہ آپ کے پاس آئے نا، آپ نے مجھے بتانا ہے، آپ نے یہ تسلی کی باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو مزید تسلیاں دے رہی۔ بیوی ہو تو ایسی ہو، ساری زندگی پھر میرے نبی نے اما خدیجہ کو نہیں بھولے، وفات تک اللہ کے نبی خدیجہ کو یاد کرتے تھے، ایسی وفائیں کی ہیں اس عورت نے میرے نبی کے ساتھ۔ تو کہا یا رسول اللہ جب وہ آئیں تو مجھے بتائیے گا۔ تو جبرائیل آئے، جبرائیل آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو خدیجہ سے کہا جبرائیل آ گئے ہیں۔ اما خدیجہ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ یا رسول اللہ اب ہیں؟ کہا نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ کہا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، یہ آنے والا شیطان نہیں ہے، یہ آنے والا فرشتہ ہی ہے۔ شیطان ہوتا تو کبھی ننگے سر کو دیکھ کر نہ بھاگتا، یہ پاک فرشتے ہیں، اللہ کی پاک مخلوق ہے۔ سنو حدیث، میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا یا تصویر ہوگی اس گھر میں کبھی بھی رحمت کا فرشتہ داخل نہ ہوگا، اور جس گھر میں عورت ننگے سر پھرے گی اس گھر میں بھی کبھی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا۔
اور ہمیں تو شوقیہ گھروں میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں. ابا فوت ہو گیا تصویر لگا لو, اما فوت ہو گئی تصویر لگا لو. تصویر سے کیا ہوگا بھائی؟ بولو بھائی, تصویر سے کیا ہوگا؟ کوئی آپ کو ثواب مل رہا ہے, ان کو ثواب مل رہا ہے, آپ سے باتیں کر رہے ہیں, آپ کو کسی کام کا حکم دے رہے ہیں, تو پھر کیوں جہالت ہم نے اپنائی ہوئی ہے؟ بچوں کی تصویریں بچپن کی بھی ہم یاد دہانی کے لیے بھائی, اور یاد دہانی کو چاٹنا ہے, جوانی چ مت وجی بھائی, یہ تو بچپنوں کی کرنا ہے. تو کسی جاندار کی تصویر اگر گھر میں ہے تو اس گھر میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے, نماز جائز نہیں ہوتی, رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو اس گھر میں رحمتیں, خوشیاں اور برکتیں کیسے آئیں گی بھائی؟ 2 وجہ سے کتے رکھنے کی اجازت ہے, بس صرف 2 وجہ سے. ایک, شکار کے لیے استعمال کرنا ہو, دوسرا گھر یا کھیتی باڑی کی حفاظت کرنی ہو, ان 2 کے لیے اجازت ہے. ورنہ شوقیہ طور پہ جو کتا رکھے گا, میرے نبی نے فرمایا اس کے گھر میں رحمت کا فرشتہ کبھی نہیں آئے گا. اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھاؤ کہ سر پہ ڈبٹا رکھ کے گھر میں چلا کرو, ننگے سر نہ چلا کرو. وہ ہماری تو مائیں اذان کا خیال نہیں کرتی. یہ عورتوں کی مثال نا بھینس کی ہے, بھینس کی. اچھا پنجابی سے کہنے نا عورت پولی مجھے. کبھی بھینس کو آپ نے سڑکوں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور بولو بھائی, تو جب وہ جاتی ہیں تو دائیں بائیں دیکھتی ہیں, کبھی گڈی نو بج رہی ہے, کبھی موٹر سائیکل نو بج رہی ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں. یہی حال ہماری عورتوں کا ہے بھائی. جب تک آپ ان کو روکو گے, ٹوکو گے نہیں, سمجھاؤ گے نہیں, انہوں نے یہی چلنا ہے, ایک ہی ڈگر پہ وہ چلیں گی. کیوں؟ ٹیڑھی پسلی سے ہیں, ٹیڑھی میرے حبیب نے فرمایا سیدھی کرو گے ٹوٹ جائیں گی, انطلاق ہو جائے, گھر برباد ہو جائے گا. اس ٹیڑھی کے ساتھ ان کو چلائے رکھو, یعنی موقع بو موقع ان کو بتاتے رہو. جو عورت آذان کے وقت اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال دے گی, اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ کبھی مشرک پیدا نہیں ہوگی. خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی بیوی زبیدہ بڑی نیک خاتون تھی. اس کی نیکی کا اندازہ یہ لگائیں کہ 24 گھنٹے اس کے محل میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. 24 گھنٹے عورتیں بیٹھی ہیں, قرآن پر تھک گئی اور آ گئی, وہ تھک گئی اور آ گئی, ایک لمحہ بھی قرآن بند نہیں ہوتا تھا. اور اللہ نے ان سے سب سے بڑا کام لیا کہ بغداد سے مکہ اور مدینہ کے درمیان نہر کھدوائی. اب تو وہ ختم ہوگی, نشانی بس اس کا رہ گیا ہے, ہم نے دیکھی ہے. تو یہ نہر کھدوائی تھی, اور بڑی مخلوق نے, انسان, جاندار, چرند, پرند, درند نے اس سے نفع حاصل کیا تھا. لیکن جب اللہ کے بارگاہ میں پیشی ہوئی نا, اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی, تو خواب میں کسی نے دیکھا تھا, تو کہا تھا کہ بھی کیا ہوا؟ کہا جی بخشش ہو گئی. کہا کس وجہ سے؟ قرآن کی. کہا نہیں. کہا وہ نہر کی وجہ سے. کہا نہیں. کہا کس وجہ سے؟ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, آذان ہو رہی تھی, آذان ہوئی, جو ہی میں نے آذان سنی, میں نے فوراً اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سر کو ڈھانپ لیا. اللہ کو یہ عمل پسند آیا, اس پر میری بخشش ہوئی. کتنا بڑا عمل ہے, کتنا بڑا عمل ہے. تو لہذا بھائیو, اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھاؤ اور ماحول میں لے کر آؤ, تاکہ ہمارا گھر دیندار بنے. گھر دیندار بن گیا, نسل دیندار ہو گئی, نسل دیندار ہو گئی, یہاں بھی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے, مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.